اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہونے کی ہمیں اجازت بھی دی گئی ہے، اور یہ موقع تو وہ ہے کہ خاص قربانی کا، کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گوشت بھی برکت والا ہوتا ہے۔ جب بندہ اسے راہ خدا میں قربان کرتا ہے تو چونکہ یہ عبادت ہے، تو عبادت کی وجہ سے اب یہ گوشت بھی برکت والا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اگر ہم اس نیت سے اس گوشت کو لیں گے کہ یہ برکت والا گوشت ہے تو اس کی برکت بھی باذن اللہ ہمیں نصیب ہوگی۔ باقی اگر کسی کو کوئی پرہیز وغیرہ ڈاکٹر نے بتایا ہوا ہے تو وہ اس کا بھی بہرحال خیال کرنا ہے، یہ نہیں کہ جو ہے وہ آپ جو ہے پرہیز کہتے کھا لو یار، یہ تو خیر قربانی کا گوشت سے کچھ نہیں ہوتا۔ برکت والا تو بے شک کہہ سکتے ہیں نا کہ نتیجہ اس کے اوپر ہی ہے، یہ نتیجہ بالکل ذمہ دار وہی ہے، ذمہ دار اپنی ذمہ داری پر ہے۔ اس کا برکت والا ہونے میں کوئی کلام گارنٹی نہیں نہیں ہے۔ برکت والا ہونے میں کلام نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت تو بے شک برکت والا ہے کہ وہ عبادت ہے اور عبادت کے نتیجے میں ہے، تو اس کے برکت والا ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن جو پرہیز ہوتا ہے، پرہیز تو بہرحال وہ آپ کی اپنی جسمانی جو صحت ہے وہ اگر تقاضا کر رہی ہے پرہیز کا اور ڈاکٹر نے کہا ہے تو پرہیز بھی ہے، یعنی آپ چکھ لیں گے تو بھی برکت نصیب ہو جائے گی۔ برکت حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیٹ بھر کے ہی کھانا ہے یا آپ نے جو ہے وہ گھٹنے دے کے ہی کھانا ہے، تو اس طرح کا تو خیر نہ کھائے۔ باقی لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور برکت والا بھی ہے تو ضرور اس سے متمتع ہو، خود بھی متمتع ہو، دوسروں کو بھی اس سے فیض یاب ہونے کا موقع دینا چاہیے، دوستوں یاروں کو بھی دینا چاہیے۔ فقراء مساکین جو ہیں، جو غرباء ہیں، انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ عید کا موقع ہے، یہ نہیں کہ سارا آپ نے فریج کے اندر جو ہے وہ سٹور کر دیا جناب کہ ہم جو ہے محرم میں حلیم بھی اسی سے بنائیں گے، بعد میں اسی سے دعوتیں کرتے رہیں گے۔ وہ جائز ہے اپنی جگہ پر، ہم جواز کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی تھی، پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے، بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ تو کوئی اگر ذخیرہ کر لیتا ہے تو جائز تو ہے، لیکن جو ہے وہ ریکومینڈڈ کیا ہے، بہتر کیا ہے، افضل اولا کیا ہے؟ افضل اولا یہ ہے کہ آپ اتنی دیر تک ذخیرہ نہ کریں، بلکہ اپنا حصہ بھی رکھیں، بیچ میں عزیز و اقارب کا حصہ بھی رکھیں، اور جو فقراء مساکین ہیں ان کا حصہ بھی ضرور نکالیں، ان کو بھی اس گوشت سے فیض یاب ہونے کا موقع دیں۔ اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو بیچارے گوشت کے لیے ترستے ہیں، سارے سال میں کچھ ہی ایام ہوتے ہیں جن میں انہیں گوشت نصیب ہوتا ہے، تو اگر اس موقع پہ بھی آپ ان کو گوشت دینے کی بجائے اپنے ہی جو فریج ہیں اور فریزر ہیں اسی کے اندر سٹور کرتے رہیں گے۔ جواز دے دیا نا، جواز تو ہے، لیکن میں افضل اولا کی بات کروں، جیسے دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جائز چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ہم اچھی سے اچھی، خوب سے خوب تر کی جستجو کرتے ہیں۔ جب دنیا کے اندر کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں بھی خوب سے خوب تر کی جستجو ہونی چاہیے، افضل اولا کی طرف جانا چاہیے۔